عام طور پر انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور سامنے والوں کو بہت کمزور، گناہگار، اور اگر اس کا بس چلے تو سب سے بدتر بھی سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمارے قوم میں سب سے بڑی بیماری ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا اور سامنے والوں کو سب سے بدتر سمجھنا۔ اللہ کی نگاہ میں کس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی پر ہم الزام لگا کر اور کسی کو گناہگار ثابت کر کے یا اس کے بارے میں غلط گمانی کر کے ہم ہی اپنی نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اسی کو اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن لوگ دنیا کے اندر کسی کونے میں کوئی مومن رہتا ہے، وہ ہمارے پڑوس میں ہو، ہمارے ساتھ ہو، یا کسی دوسرے صوبے میں رہتا ہو، دوسرے اسٹیٹ میں رہتا ہو، کسی دوسرے شہر اور کسی دوسرے گاؤں میں رہتا ہو، حتیٰ کہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اگر وہ مومن ہے، کلمہ گو ہے، اور کلمہ پڑھنے والا، ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کا بھائی، کلمے کی نسبت سے سارے عالم میں جتنے مومن لوگ ہیں وہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں سب سے پہلا یہ جملہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، اور آپس میں صلح کر لو، بھائیوں کے درمیان، تو بھائیوں کے درمیان صلح کر لو۔ اگر کچھ ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، کوئی بھائی بھائی لڑ رہا ہے، اگر اس میں کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے، جب آدمی پوری بات سنتا ہے دونوں طرف سے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں کی غلطی ہے اور اس کو درست کر لینا چاہیے۔ تو فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اس کی اصلاح کر لو۔ اور اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان گھس کر اس کی غیبت ادھر کر دیے، اس کی غیبت اس کے پاس آ کر دیے، ارے تمہارا بھائی تو تمہارے بارے میں بہت برا بول رہا تھا، تمہارا بھائی تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا، تم تو اس کو بہت چاہتے ہو لیکن وہ تمہارے بارے میں غلط سوچتا ہے۔ اس سے ممانعت بیان فرمائی ہے، اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، تم اصلاح کر دو دونوں بھائیوں کے درمیان میں، سمجھا دو، صلح کر دو، ملا دو، یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر معاملے میں، کسی پہ انگلی اٹھانے میں یا کسی کو لڑانے میں، کسی کا جھگڑا لگانے میں اور کسی کے گھر توڑنے میں، اگر تم کو بہت مزہ آتا ہے اور ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ جب میدان محشر میں ہم سب حاضر ہوں گے، وہاں دنیا میں تو ہم سو جھوٹ بول کر لوگوں کو، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سب سے شریف اور سب سے بہترین انسان تو پیش کرتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، باتیں بہت کرتے ہیں، جھوٹ کو بھی سچ پیش کرتے ہیں، اور لوگ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب ایسے لوگ بہت زیادہ باتیں کر کے لوگوں کو تو اپنا بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت حال سے تو اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان بولنے میں کتنی بھی مہارت رکھتا ہو، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سامنے والے کے مزاج کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، سو جھوٹ بول کر، کسی کی غیبت کر کے، کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ کے اپنا وہاں مقام بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں جھوٹ بول کر یہ اپنا مقام بھی بنا لیتا ہے، کسی نہ کسی ایک دن ایسا آتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ وہاں سے اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا اس لیے ہے کہ اگر ہم دونوں بھائیوں میں صلح کر نہیں کرا سک رہے، لڑا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہے
تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ کہف میں وَعُرِضُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کہ جب ایسا معاملہ ہوگا کہ جہاں اولین و آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا اور ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے بارے میں سوچتا رہے گا تو اپنے اپنے نام اعمال کو دیکھے گا کہ میرے نام اعمال کیا ہے، میرے نام اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ کہ جب مجرم لوگ اور اچھے لوگ، سارے لوگ اچھے برے سب کے سامنے ان کے نام اعمال دے دیے جائیں گے اور وہ اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے تو کہنے والے کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ ارے میرے نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اور لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اس کے اندر تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سی بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی چھوٹا سا چھوٹا گناہ، بڑا سا بڑا گناہ، وہ گناہ جس کو میں نہیں جانتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ گناہ جس کو میں جانتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ گناہ جس کو میں رات میں یہ سمجھ کے کر رہا تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ گناہ جس کو میں نے سب کے سامنے کیا دن میں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ گویا ہر وقت ہر آن میں جو کچھ کر رہا تھا اس کا ویڈیو جب میدان محشر میں سب کے سامنے لا دیا جائے گا نام اعمال کے شکل میں تو انسان کیا کرے گا، کیا کہے گا ارے اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، تو اس وقت یاد کرے گا ہاں فلاں وقت میں اس کی غیبت کرا تھا، میں ایسا کرا تھا، میں ایسا کرا تھا۔ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کہ تم جو کچھ بھی کر کے آئے ہو دنیا میں وہ تمام کا تمام تمہارے سامنے ہوگا، سب کچھ، سب کھلی کتاب ہوگے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو جیسا کر کے آیا ویسے ہی اس کے سامنے نام اعمال پیش کر دیے جائیں گے، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے ڈرنے کا حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بعض انسان سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، پھر آگے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا، پہلا قاعدہ بیان کر دیا کہ تم آپس میں بھائی ہو، جب بھائی کا رشتہ تمہارا ہو گیا تو اب آگے تمہیں کیا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھائی کسی بھائی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے۔ انسان بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اگر کوئی گڈھا آدمی جا رہا ہے دیکھو کیسا ہے، بعض بہت لمبا آدمی ہے اس کے اوپر ہنس دیتے ہیں، بعض کالا ہے تو اس کے اوپر ہنس دیے، بعض بہت زیادہ گورا ہے اس کے اوپر ہنس دیے۔ تو بعض لوگوں کا یہ مزاج بنا رہتا ہر ایک کے اوپر لطیفہ بنا دینا، ہر ایک کے اوپر ہنس دینا، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس سے منع فرمایا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں، اور کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان سے کوئی غلطی جان بوجھ کر سرزد ہو جاتی ہے یا انجانے میں سرزد ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی بہت پہلے کوئی غلطی کرا تھا جب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ غلطی ہے، یا کبھی کبھی بچپن میں غلطی کرا تھا، یا جب وہ اس کی ناسمجھی کے اندر غلطی کرا تھا، تو بعض لوگ ان غلطیوں کو بھی اچھال کر اس کا مذاق، ارے انہیں ہمارے سامنے کا پوٹا ہے اس کو کیا سمجھتا ہے، ہمارے سامنے تو ننگا گھومتا تھا اب بڑے بڑے باتیں کر رہا، اس کی اصلیت ہم کو پوچھو جی، ہم کو معلوم ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو سامنے والا آگے بڑھ رہا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، چلو یہ کیا ہے 3 دن 4 دن 40 دن لگا کے آگے تھوڑا بہت جماعت میں کیا وقت لگائے گی، بس دیکھو کیسا ہے، اس سے پہلے کیا تھا ہم کو معلوم، ہم کو پوچھو۔ تو یہ وہ جملے ہیں جو انسان کا مذاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دین میں آگے بڑھ رہا ہے، بھائی
انہیں چولا پہن لے کے آؤں گا, انہیں ظاہر میں داڑھی لگا لے کے آؤں گا, انہیں ظاہر میں کیسا بھی ہوں گا, وہ ہو سکتا کسی وقت رات میں اٹھ کر تہجد کے موقع پر اپنی پچھلی گناہوں پر ندامت کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا ہوگا اور اللہ سے معافی مانگ لیا ہوگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں پچھلی زندگی میں ایسا ایسا گناہ کیا تھا, اور اللہ نے اس کو کلین چٹ بھی دے دی, معاف کر دیا جا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ کی نگاہ میں تو بہت اچھا بن گیا, لیکن قوم کی نگاہ میں, لوگوں کی نگاہ میں وہ کم گناہ کیا تھا, اس گناہ کو اور اس کی غلطی کو یاد دلا کر, اس کو آر دلا کر, اس کو ایسا پریشان کر دیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تو خالق و مالک, اس نے معاف کر دیا لیکن قوم نے معاف نہیں کیا ہے. اور ہم ہوتے بھی کون معاف کرنے والے؟ خالق و مالک کا رشتہ ہے. حقوق العباد کی جہاں تک بات ہے, بھئی میرے پاس سے کسی نے پیسہ لے لیا, مجھے گالی دیا, میری غیبت کی, تو وہ میرے پاس آ کر معافی مانگے, میں معاف کر دوں گا. لیکن اور بھی کوئی گناہ کیا تو وہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, وہ چاہے تو معاف کر دے, وہ چاہے تو معاف نہ کرے, اس کا اپنا معاملہ ہے. تو بعض مرتبہ ہم خالق اور مخلوق کے رشتے کے درمیان جا کر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرنے کی کیا ضرورت تھی, انہیں بہت خطرناک آدمی ہے اور آپ نے اس آدمی کو معاف کر دیا. گویا جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں, اللہ آپ نے کیوں معاف کیا. ہماری باری آتی تو کیا بولتے, اللہ آپ 70 ماؤں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور میرے اتنے گناہ ہو گئے, آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا. یعنی اپنا بچہ اور دوسروں کا پوٹا, یہ تو بات ہو گئی کہ اپنے گناہ کی بات آتی ہے, اپنے غلطی کی بات آتی ہے, اور اپنے جو زندگی میں گناہ ہوئے ہیں اس کی جب بات آتی ہے تو ہم اللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں, اللہ معاف کر دیجیے, آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور لوگوں کو بولتے یار بہت گناہ ہو گئے میرے, آپ مغفرت کی دعا کر دیجیے. اپنے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, اور اپنے معافی پر اتنی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن جس کو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور کو اللہ نے معاف کر دیا تو ہم اللہ سے سوال کر بیٹھ رہے کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں معاف کر دیا, تو بہت بڑا مجرم ہے. تو اس کا مطلب اللہ سے زیادہ نعوذ باللہ ہم کو علم ہو گیا کہ کس کے گناہ معاف کرنا چاہیے, کس کے گناہ معاف نہیں کرنا چاہیے. تو کسی کو کسی کے گناہ پر آر دلانا, اس کی غلطی پر اس کو آر دلانا, ارے انہیں تو ایسا تھا, انہیں تو ایسا تھا, اس کی اصلیت میں جانتا ہوں, اس کی حقیقت میں جانتا ہوں, یہ کہہ کر وہ کسی وقت کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کر اپنی پچھلی زندگی میں اس نے پوری پچھلی زندگی کے گناہ کو معاف کروایا ہوگا. تو اگر ہم نے اس کو پھر سے تانا دیا اور ہم نے اس کی نیکیوں کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ رب العزت کی والجلال کے پاس پکڑ ہوگی. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر الزام لگاتا ہے تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتے, جب تک کہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو, یعنی پھر سے اس کو اس گناہ میں مبتلا کر کے پھر اس کو اس کی وہ زندگی دے کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت عطا فرماتے ہیں. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کے بارے میں برا بھلا کہنا جس کو ہم نہیں جانتے, وہ کیسے بھی ہو انسان, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہاں کسی انسان سے کوئی خطرہ ہے, کوئی ڈر ہے, جیسے چوری کی عادت ہے اور قتل کی عادت ہے اور دوسرے ایسے نقصانات ہیں جس سے سامنے والوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے, تو اس کو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بندے کی عادت ایسی ہے, آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیجیے, کہیں ایسا نہ ہو اس نے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچایا, آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچائے. جیسے کوئی پارٹنرشپ بن رہا ہے تو دوسروں کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ بھی پارٹنرشپ میں کام کر رہا تھا, اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا اور سامنے میرے سے کام نکالنے کے اب دوسرے سے دوستی کر رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کام نکالنا ہوتا ہے اس سے خوب میٹھے میٹھے باتیں کرتے ہیں, خوب دوستی کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت اچھا ظاہر کرتے ہیں, اور ظاہر کر کے بعد میں اس کو نقصان پہنچا کے اس کے بعد سے ہٹ جاتے ہیں. جب اس کے پاس اس سے فائدہ اٹھانا, فائدہ حاصل کرنا ختم ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے, پھر تیسرے سے دوستی کرتے. تو ایسے اگر نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں تو پھر ان سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر یہ عادت ہے, آپ دیکھ لیجیے, آپ احتیاط کر لیجیے.
تو اس کا بھی خاص اہتمام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہاں مردوں کے حد تک بات ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، وہاں مومنات بھی شامل ہے، مومن مرد بھی ہے، مومن عورتیں بھی ہیں۔ جہاں احکامات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الگ سے پھر عورتوں کے لیے خطاب کرتے ارشاد فرمایا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ پہلے مردوں کو بیان کر کے بعد میں عورتوں کے بارے میں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ عورت کے اندر بدرجے مرد کے مقابلے میں زیادہ یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی کوئی عورت غلطی سے کچھ پڑھ لیں، کوئی عورت غلطی سے اس سے کچھ غلطی سرزد ہو جائے تو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، ساس بہو کے رشتے میں، اور اسی طریقے سے آپس میں ننن بھاوج کے رشتوں میں۔ یہ ایسے رشتے ہیں جس میں مذاق اڑانا عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی خطاب کرتے ارشاد فرمایا کہ عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کے اندر وہ عیب ہو، اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہو تو ہم اس کو کہنے کے حقدار نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ان یکن خیرا منہن، کہ تم جس کے مذاق اڑا رہے ہو، عورتوں کو خطاب کرتے ارشاد فرمایا جس عورت کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا وہ عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام بہت بلند ہو، بہت بڑا ہو۔ دونوں کو حکم دے کر ارشاد فرمایا، گویا پورے معاشرے سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے پر الزام بھی مت لگاؤ۔ اور ہم عام طور پر الزام لگانے کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی معاملہ اگر ہم کو تحقیق نہیں ہے کس نے کیا کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، جانا نہیں، اور ہمارے سامنے اس کی حقیقت نہیں ہے، تب بھی اگر ہم بول رہے ہیں تو بہت بڑے گناہگار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے پر الزام مت لگا۔ ہاں اگر اس کے اندر غلطی دیکھ رہے ہو، وہ غلطی پائی جا رہی ہے، وہ گناہ پایا جا رہا ہے، وہ چیزیں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے تم بول رہے ہو، تو اس کے سامنے بٹھا کر اس کی اصلاح کرو کہ تمہارے اندر یہ غلطی آئندہ مت کرو۔ اگر نہیں تو ہم اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ اگر واقعی اس کے اندر غلطی نہیں ہے اور جو ہم بول رہے ہیں وہ غلط ہے تو پھر یہ تہمت ہو گئی، اور تہمت بہت بڑا گناہ ہے، تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا